معزز حاضرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادت، اور اسی طرح یزید کے خلاف وہ کس لیے نکلے، اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، شہادت ایک نصیبہ ہے، ایک مقدر ہے، اور یہ نعمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ موت تو آنی ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت فرمایا تھا، عائشہ، وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا گیا، آج وہ زہر میری شاہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی وفات بھی شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شہادت کی موت مانگی، اور احد کے جو شہداء ہیں، بدر میں جو رہ گئے تھے، انہوں نے خود شہادت کی موت مانگی، کیونکہ یہ ایک بڑے مقدر اور نصیبے کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو حق تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے بھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ جو ہم نے تم سے دنیا میں وعدے کیے وہ سب کچھ مل گیا یا کوئی کمی ہے؟ تو جنتی کہیں گے، مولا، آپ نے جو وعدے فرمائے تھے اس سے تو کئی گنا ہمیں زیادہ مل گیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شہداء کی جماعت اٹھ کے کھڑی ہوگی اور وہ عرض کرے گی، الہ العالمین، بے شک سب کچھ ملا ہے مگر ایک کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہمیں آپ بھیج دیں، ہم زندہ ہو جائیں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ہم پھر زندہ ہو جائیں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ آپ کے راستے میں شہید ہونے میں جو مزہ آیا وہ تو جنت میں بھی نہیں آیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو بس دنیا میں ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، اب بظاہر ہم تو دیکھتے ہیں کہ شہید کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، بظاہر ہم تو دیکھتے ہیں اس کی جان چلی گئی، اور وہ کہہ رہے ہمیں بڑا مزہ آیا۔ حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا، دیکھو، گرمیوں کا موسم ہو اور کسی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو، اور اس کے سامنے اس کا من پسند لذیذ کھانا رکھا ہوا ہو، اور وہ آدمی کھا رہا ہو، شوں شوں بھی کر رہا ہو، ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، اور پسینے سے سارا چہرہ بھرا ہوا، تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا پتہ نہیں یہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ کوئی آگے سے کھانا اٹھا لے تو وہ کیا کہے گا، یار تو نے تو میرا موشن ہی توڑ دیا، مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ اب وہ کہے کہ جناب تمہاری جو ظاہری حالت تھی
وہ بڑی قابل رحم تھی، آپ کی آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، شوں شوں بھی لگا رکھی ہے اور پسینے سے تمہارا چہرہ بھرا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے ترس آیا کہ پتہ نہیں تم کس تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے تو میری ظاہری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، میری اندر کی لذت کو نہیں جانتا۔ تو شہداء بھی کہیں گے تم ہمارے ظاہری جسموں کو دیکھ رہے ہو، ظاہری تکلیف کو دیکھ رہے ہو، ظاہری زخموں کو دیکھ رہے ہو، جو ہمیں لذت ملی ہے، جو ہمیں مولا کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس کیفیت کو تم نہیں جانتے، وہ شہید ہونے والا ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے وہ جنت میں کہیں گے مولا ثم احیا ثم اقتل، زندہ کرو پھر ہم شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر شہید ہو جائیں۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اے شہداء اسلام، آپ نے دنیا میں جانوں کے نذرانے پیش کیے میرے دین کی سربلندی کے لیے، میری عظمت کے لیے، میرے محبوب کی ناموس کے لیے۔ فرمایا بس وہ دنیا کا معاملہ تھا، وہاں ہو گیا، اب جنت کے اندر تو موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ حشر کے میدان میں موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور سب کے سامنے ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا آج تو موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تاکہ یہ ڈر بھی اندر سے ختم ہو جائے، اندیشہ بھی ختم ہو جائے۔ آج ہم کتنے بھی پرسکون جگہ پہ بیٹھے ہوں تو موت کا اندیشہ رہتا ہے، مرنا جائیں جی، مرنا جائیں جی، تو وہاں پر یہ اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین،